بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جولائی ہے 2024، ہفتے کا دن، شام کے 7:45 بج چکے ہیں۔ لوگ چھٹی ہوئے ہیں مگر ہم آپ کے لیے بیٹھے ویلاگ کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کام اور کام کا اعظم کا فرمان، یہ ہمارا نصب العین ہے۔ 18 ذی الحجہ ہے، 2 دن رہ گئے ہیں محرم کو، 23 ہارڈ ہے، 70 پوائنٹس مائنس فرائیڈے کو، اور کیومولیٹڈ انڈیکس 80,212۔ حالات کچھ دگرگوں ہیں، ٹیکسیشن کی وجہ سے لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ سب چیز ٹھیک ہے، میں کسی پہ معترض نہیں ہوں، ہر چیز ٹیکس لگانے کو، مگر یہ چھوٹے بچوں کے دودھ پہ کیوں ٹیکس لگاتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنی فیلوشپ کر رہا تھا لنڈن میں، تو اس زمانے میں کام کرتا تھا مینچسٹر میں، تو وہاں ہوتی تھی ایک ان کی پرائم منسٹر، اس کو کہتے تھے مارگریٹ تھیچر۔ تو اس زمانے میں بچوں کو اسکول میں دودھ دیا جاتا تھا اور بسکٹ دیے جاتے تھے۔ اس نے دودھ اور بسکٹ بند کر دیے۔ جب اس نے دودھ اور بسکٹ بند کر دیے تو اس کا نام ڈالا انہیں میگی دا ملک سنیچر۔ تو وہ اس کا مارگریٹ تھیچر نام تھا، اس کا نام میگی ڈال دیا، میگی دا ملک سنیچر۔ مگر یہ بہت پرانی داستان ہے، کبھی آپ کو اگر لٹریچر سے شوق ہو یا شغف ہو تو ایک کسی زمانے میں کرو ہوتا تھا، اس کا نام بھی میگی تھا، جو آ کے لوگوں کے دودھ پی جاتا تھا، دودھ خراب کر دیتا۔ تو یہ ہمارے جو اورنگزیب صاحب ہیں نا، کیا کہتے وزیر خزانہ، ان کو پتہ نہیں کیا ہے، بچوں سے کیا چڑ ہے کہ بچوں کے دودھ پہ انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا۔ بلکہ اس پہ تو سبسڈی دینی چاہیے بھائی، خدا کے واسطے۔ انڈیا میں ان کھانے پینے کی چیزوں پہ سبسڈی ہے، وہاں آٹا آپ دیکھو تو کتنا سستا ہے، چینی کتنی سستی ہے، فرٹیلائزر کتنا سستا ہے، اور یہاں اشرافیہ کے عیش و عیاشی نہیں ختم ہو رہی۔ تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو لیٹ سے کہ میگی دا ملک سنیچر اور اورنگزیب کا بھی آپ کچھ ہو تو وہ بھی دیکھیں نا، بچوں کے منہ سے دودھ چھین رہا ہے۔ اینی وے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہ کہتے اٹھے اپنی رائٹس کے لیے جائیں، مگر پتہ نہیں آپ اٹھتے نہیں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کل کے لیے آپ کو اولاد کو تنگی ہوگی۔ ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی، اب آپ کی اولاد کے لیے پرابلم ہوگی۔ بہرحال آج ہمارے سیکرٹری صاحب نے یہ اسکرپٹ نکالے ہیں، یہ ہمارے کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیزی لاٹ، انہوں نے کافی لمبا چوڑا انشورنس سیکٹر کے اوپر، مداربے سیکٹر کے اوپر ہمیں کہا ہے کہ آپ کام کریں، تو ان کے لیے آج ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں بھائی یہ ہے، ہمیں انشورنس سیکٹر پہ تو بول دیتا ہوں، SNDM پہ میں نے بہت ویلاگس کیے، اور SNDM اس وقت میں نے کیا تھا یہ 4.5-5 روپے کا تھا۔ اب تو SNDM کتنا اوپر نکل گیا ہے۔ اس وقت میں نے کہا SNDM خرید دو، دیٹ از سندھ مطالبہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں SNDM کتنا ہے، بعد میں دیکھ لیں گے SNDM کو، مگر اب بات یہ ہے کہ اوپر نکل گیا ہے۔ تو SNDM کو بھائی جان میں آج نہیں ڈسکس کر رہا، میں آپ کی چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں جو کہ آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے ہمیں RICL کہا ہے ڈسکس کرنے کو، پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ریلائنس انشورنس کمپنی لمیٹڈ 8 روپے 40 پیسے پہ ہے، اس کا یہی ہے 1000 شیئر ہے۔ یہ آپ کو دیتا کیا ہے؟ یہ آپ کو دیتا ہے 1 روپے، وہ بھی اس کا EPS بھی ہے نا، دیکھیں جی EPS اس کا 2 روپے 58 پیسے۔ آپ کو کیا دیتا ہے؟ آپ کی جیب میں کیا آتا ہے؟ آپ کی جیب میں صرف 1 روپے آتا ہے۔ ناٹ واٹ انٹرسٹنگ، ختم کر رہا ہوں اس کے بعد۔ دوسری یہ یونائٹڈ انشورنس کمپنی، یہ جناب ان کی جی میاں برادران کی ہے، یہ سخت قسم کی بک مینیپولیشن کرتے ہیں، یہ اندری اس کو لاس شو کرتے ہیں، مگر تھوڑا بہت یہ دے دیتے ہیں۔ ان کا ایک اور سیکٹر بھی ہے اپنا مائکرو فائنانس بینک، وہاں بھی میرا کم از کم کوئی 1.25 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے، وہ آج کل نکل نہیں سکتا، اس کا شیئر گر کے پھنسا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کرے کبھی اپنا مائکرو فائنانس بینک چل پڑے، میرے وہ پیسے نکل آئیں، تو ان لوگوں کا میں دیکھ لیتا ہوں کہ ان کا جو شیئر ہے وہ جناب بھائی 13 روپے 25 پیسے پہ، فلکچویشن کچھ نہیں ہے، والیوم اس میں 2558 ہے۔ اب آتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، EPS 3.01 ہے، مگر یہ کچھ نہ کچھ آپ کو دیتا رہتا ہے۔ 10% فائنل ڈویڈنڈ دے دیا، 15% انٹرنل ڈویڈنڈ 1 دے دیا، 10% 1 دے دیا، مطلب پچھلے سال اس نے 10 15 25 اور 1، مطلب 3.5 روپے اس نے آپ کو انٹرم دے دیا۔ ٹھیک ہے، اگر 13 روپے پہ 3 روپے دیتا ہے تو بہت اچھا ہے، مگر یاد رکھیے اس میں بڑی سخت اندرون خانہ کمپنی میں بک مینیپولیشن ہے۔ یونائٹڈ انشورنس کمپنی
بٹ اس کو تھوڑے سے شیئر 10,000 شیئر رکھ کے ایک ساتھ چھوڑ دیجیے، کام آئیں گے. بہرحال نیکسٹ پہ ہم چلتے ہیں. اگلی چیز ہے سینچری انشورنس کمپنی لمیٹڈ، 25 روپے 70 پیسے. یہ 24.78 روپے اوپن ہوئی، ہائی پھر 74 لو. اس میں تھوڑا والیوم ہے 37,108، اور اس کا جو ایئر آف کلوزنگ ہے وہ آپ سے ہم شیئر کر لیتے ہیں، وہ دسمبر ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ کیا دے رہے ہیں آپ کو. ای پی ایس اچھا ہے جناب 8.98، اور آپ کو جناب یہ کمپنی دے رہی ہے آپ کو، مطلب 4.5 روپے پہلے دے چکی ہے، یہ دیتی ہے. پچھلے سال کا ہم دیکھ لیتے ہیں. پچھلے سال کے اس نے 25% فائنل ڈویڈنڈ دیا، 22,050 پیسے انٹرم دیا، 10% بونس دیا. تو پچھلے سال بھی اسے اچھا دیا. تو اب اس کے ہم شیئر پرائس پہ دوبارہ جاتے ہیں. شیئر پرائس ہے 25 روپے. اس کو آپ رکھ سکتے ہیں، بٹ اسٹل وہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر 25 روپے میں آپ کو اچھا شیئر ملے آپ کیوں نہ لیں. انشورنس میں پرابلم یہ ہے کہ بک مینیپولیشن ہے، یہ آپ کو دیتے کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اگر میرے پاس صرف 25,000 روپے ہوں تو میں اس کا 1,000 شیئر لے کے چھوڑ دوں گا. بس اس کو نہ خریدوں گا نہ بیچوں گا، اس کا ڈویڈنڈ کھاؤں گا. تو یہی چیز ہے کہ انشورنس سیکٹر میں بڑی بک مینیپولیشن. دوسرا جی آپ کا ہے CENI سینچری انشورنس کمپنی لمیٹڈ، یہ ہم کر چکے ہیں. اور الہ آباد شوگر جو ہے وہ بھائی شوگر میں ہے، وہ نہیں ہم کر رہے. اور SINDM میں پہلے کر چکا ہوں. چلیں آپ کے کہنے میں SINDM دوبارہ بول دیتا ہوں. SINDM میں نے بتایا سندھ مطالبہ ہے. یہ میں نے اس وقت آپ کو ترغیب دی تھی کہ 4 ورتھ پرفارمنگ پینی اسٹاکس. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ابھی ڈیش بورڈ پہ ڈال دوں گا جو میری پرانی ہے وی لاگس، اس کے اوپر اس میں 4 یا 5 میں نے پینی اسٹاکس کہا تھا خرید کے رکھ لیں. تو سندھ مطالبہ بڑا زبردست جا رہا ہے. یہ پینی اسٹاک تھا، اوہ ہو یہ تو 10 روپے 90 پیسے پہ پہنچ گیا جی. میں نے بھائی جان لوگوں کو 4.5 روپے سے ترغیب دے رہا ہوں، 2 سال سے اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ اس کو اٹھاؤ. میں نے بھی اس کو کافی اٹھایا، 4.5 5.5 6.5. اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. میرے خیال 5-6 ہزار شیئر میرے پاس ہیں. تو سندھ مطالبہ از نو لانگر اے پینی اسٹاک. اور یہ آپ کو دے کیا رہا ہے؟ یہ آپ کو دے رہا ہے جناب ماشاء اللہ 12.5% فائنل ڈویڈنڈ، مطلب 1 روپے 25 پیسے یہ دے رہا ہے. اور کیا چاہیے جی. ایک وقت تھا یہ 6 روپے پہ 1 روپے دے رہا تھا، پھر 7 روپے 1.5 روپے دے رہا تھا. اب یہ 12 روپے پہ آپ کو 1.5 روپے دے رہا ہے. ویری گڈ. سندھ مطالبہ لے کے رکھ لیجئے یہ. اور 3-4 ابھی میں سیکرٹری صاحب کو کہتا ہوں آپ کو ڈیش بورڈ پہ شیئر کر دیجیے. جو آپ نے میری بھائی پوچھا تھا الہ آباد شوگر مل، اس کو بہت دفعہ کر چکے ہیں. اٹ از دا بیسٹ امنگ دا شوگر ملس، مگر اس کا بھی ہم ڈیش بورڈ پہ ڈال دیتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے گا. ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ہمارے بھائی صاحب آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک بٹن کو پریس کریں، اس کو کیا کہتے ہیں جا کے شیئر کریں سوشل میڈیا پہ، تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بیس بڑھے. الہ آباد شوگر ملز کا ہم وہاں ڈال رہے ہیں، SINDM کا بھی ہم ہی آپ کو ڈیش بورڈ پہ ڈال رہے ہیں. امید ہے آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں گے. ہم نے بھی آپ کے کہنے پہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. والصلاۃ والسلام خاتم النبیین.